السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو لیکچر نمبر 43 آف سافٹ ویئر ڈیزائن کورس. آج کے لیکچر کی فارمل ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے لیٹ اس جسٹ کوئکلی ریکیپ دا کنٹینٹس آف دا لاسٹ لیکچر. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن کی تیسری کیٹیگری کا ایک ہم نے ڈیزائن پیٹرن ڈسکس کیا تھا جو کہ تھا میمنٹو ڈیزائن پیٹرن. دیٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ کیونکہ اس میں بیسیکلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہاؤ ٹو ریکور دا اسٹیٹ آف این آبجیکٹ انٹو اٹس پریویس ون. یعنی اگر ٹائم T1 میں ایک آبجیکٹ کی ایک اسٹیٹ تھی اور ٹائم 2 میں ایک آبجیکٹ کی کوئی دوسری اسٹیٹ تھی تو ٹائم 2 سے ہم نے بیک ٹریک کیسے کر سکتے ہیں ٹو ٹائم T1, یعنی بیکورڈ ریسٹوریشن آف این آبجیکٹ, ہاؤ اٹ از پاسبل. تو وہ ہم نے بیسیکلی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کا میکنزم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کرنٹ اسٹیٹ کو ہم لوگ اسٹور کر کے میمنٹو کے آبجیکٹ کے اندر اسٹور کرتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اوریجنل ہمارا آبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک وہ آبجیکٹ ہوتا ہے جس نے ریکور کرنا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس چیز کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس میں کیا میکنزم یا کون سے پروسیسز انوالو ہوتے ہیں ٹو کمپلیٹ دس ڈیزائن پیٹرن. اب یہ جو میمنٹو کا ڈیزائن پیٹرن تھا it is applicable to every domain. I mean not only to the application development, database میں بھی ہو سکتا ہے, operating system میں بھی ہو سکتا ہے. جتنی بھی ڈومینز ہیں کمپیوٹر سائنس کی ان میں یہ جو لاگنگ ہوتی ہے یا ریسٹوریشن ہوتی ہے into the previous state, وہ it is a necessary component basically. So آج ہم اسی سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن کی تیسری کیٹیگری کا آخری ڈیزائن پیٹرن ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل, اور اس کے اندر ہم لوگ ملٹیپل سیکشنز ہم اس کے ڈسکور کریں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا انڈر ڈسکشن اور ڈیزائن پیٹرن ہے دیٹ از اے کمانڈ اور ڈیزائن پیٹرن, یا اس کا دوسرا نام آپ کو لٹریچر میں مل جائے گا انکیپسولیٹنگ انووکیشن. سو اس یہ بیسیکلی دو نام ہیں ود سیم نیم, مطلب ایک دوسرے کے سینونیم ہیں. جو سب سے پہلا سیکشن ہے دیٹ از نان ٹیکنیکل. نان ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے کہ I don't want to jump into the discussion of this command design pattern directly. پہلے ہم ایک نان ٹیکنیکل سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ نان CS. نان ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے کہ نان ڈیزائن پیٹرن. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جسٹ فار یور موٹیویشن, تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس کا کیس آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ یہ جو کمانڈ پیٹرن ہے اس کی جو ایگزسٹنس ہے یہ خاصی پہلے کی ہے اور ڈفرینٹ ہم اس کو یوز کرتے آئے ہیں. اب ایک ٹرم میکرو آپ سب نے لازمن سنی ہوگی, ایون ان پروگرامنگ لینگویجز, ایون ان ایونٹ ڈریون پروگرامنگ, ایون ان ایونٹ ڈریون ڈیٹا بیسز اور اس طرح کی چیزیں. لیٹ اس جسٹ ہیو a discussion on an example where we will see the implementation or the applicability of macro. اب فار ایگزامپل میرے پاس ایک اسکرین ہے, ماسٹر ڈیٹیل کی اسکرین ہے, یعنی کسٹمر اور آرڈر کی ایک اسکرین ہے. ایک کسٹمر کے اگینسٹ میرے پاس ملٹیپل آرڈرز کی ڈیٹیلز آ جاتی ہے. میرے پاس دو بٹن ہیں. ایک بٹن ہے جس میں جب کلک کرتا ہوں تو مجھے when I enter a customer ID, اور اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں جس پہ لکھا ہے ویو کے بٹن پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو مجھے ایک کسٹمر ID کی اگینسٹ اس کسٹمر کا پورا پروفائل نظر آ جاتا ہے, یعنی اس کا نیم, ایڈریس, فون نمبر, ای میل, اور اس نے جتنے بھی آرڈر پلیس کیے ہوئے ہیں اب تک ان کی لسٹ میرے پاس ایک جنریٹ ہو جاتی ہے. اور دوسرا بٹن یہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ اینڈ مین. اب اس بٹن کی دوسرے بٹن کی فنکشنلٹی کو ذرا آپ سمجھ لیں کیا ہے. دوسرے بٹن کی فنکشنلٹی یہ ہے کہ جب یوزر یا میں اس بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو جو ایک پرٹیکولر کسٹمر کے اگینسٹ میرے پاس آرڈرز آئے ہوئے ہیں, جن آرڈرز کی اماؤنٹ $1,000 سے زیادہ ہے اور ان کی آرڈر ڈیٹ 3 مہینے سے پہلے کی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر ابھی ہم جون میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ہم لوگ 3 مہینے پہلے جائیں, جون سے پہلے مئی, اپریل, مارچ, جس بھی کسٹمر نے مارچ سے پہلے جتنے بھی آرڈر پلیس کیے ہیں اور ان آرڈرز کی اماؤنٹ یعنی انڈیویجول آرڈر کی اماؤنٹ $1,000 سے زیادہ ہے, ہر اس اماؤنٹ کے اندر 10% ڈسکاؤنٹ دے دو کسٹمر کو جتنی بھی اس نے آرڈر پلیس کیے ہیں. اور یہ اسٹیپ نمبر 1 ہے.
اس کے بعد جو بھی اس کی ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے, یعنی ڈسکاؤنٹ ہونے کے بعد جو اماؤنٹ بنتی ہے, وہ ایک نئی فیلڈ کے اندر ڈسپلے کروا دو, یعنی رن ٹائم پہ ایک نئی فیلڈ بنے جو کہ اس ٹوٹل اماؤنٹ کو شو کر دے, اور پھر اسی بٹن کے کلک کے اوپر تھوڑا سا پاز آئے, اور پھر یہ اماؤنٹ یوزر کے یا جو کلائنٹ ہے اس کو ایک ایس ایم ایس یا ایک الرٹ چلا جائے کہ اتنی اماؤنٹ آپ کی ڈسکاؤنٹڈ بنتی ہے ایز پر دا پالیسی آف دا کمپنی, کوئی نئی ڈیل آئی ہے جسٹ ٹو موٹیویٹ دا کسٹمر, اور اس ڈیٹ کو آپ کا چیک آپ کے گھر میں مل جائے گا. یہ میسج ڈسپلے ہو جائے اماؤنٹ کے ساتھ, پھر 2-3 سیکنڈ کا گیپ آئے, اور پھر مین مینیو جو اسٹارٹنگ مینیو ہے اس کے اوپر میں ری ڈائریکٹ ہو جاؤں. یعنی اب دوسرے بٹن کے اوپر 3-4 اسٹیپس میں نے پرفارم کرنے ہیں. اب اسٹیپس پرفارم کرنے کا سیکوینس میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیے, اس کو ایک دوبارہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں. یعنی مین اسٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 3 مہینے سے پہلے کے آرڈر کون کون سے ہیں, پھر ہم نے دیکھنی ہے ان آرڈرز کی اماؤنٹ, یہ دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا اسٹیپ ہے کہ جس آرڈر کی اماؤنٹ 1000 سے لیس ہے اس کو 10% آپ نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے, یعنی آپ 1000 کا 10% ہوگا $100. سو اگر ایک کسٹمر کے 6 آرڈرز ایسے ہیں جو 3 مہینے پہلے اس نے پلیس کیے تھے اور ہر آرڈر کی اماؤنٹ 1000 سے زیادہ کی ہے, تو جتنی بھی 10% کے حساب سے اس کی اماؤنٹ بنتی ہے اس کو سم کرے. لیٹ سپوز وہ اماؤنٹ بنتی ہے $400 فار ایگزامپل. یہ 3 اسٹیپ ہو گئے. اب چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ رن ٹائم پہ ایک ٹیکسٹ بٹن یا جو ٹیکسٹ ایریا ہے وہ کریٹ ہو جائے, اور وہ فار ایگزامپل 400 کی اماؤنٹ اس میں ڈسپلے ہو جائے, اور یہ اسٹیپ نمبر 4 ہے. اور اسٹیپ نمبر 5 یہ ہے کہ کسٹمر کو ایک میسج چلا جائے کہ اس یعنی 400 کی اماؤنٹ آپ کو ایز پر کمپنی پالیسی ریفنڈ کی جا رہی ہے ڈیو ٹو یور پریویس آرڈر ڈیٹیلز, اور یہ اس اماؤنٹ کا چیک آپ کے گھر ود ان 2 ویکس یا جو بھی ٹائم ہے آپ کو ریسیو ہو جائے گا. یہ میسج ڈسپلے ہونے کے بعد 5 سیکنڈ کا پاز آئے, یہ اسٹیپ نمبر 6 ہے, اور پھر مین مینیو دوبارہ سے ری اپیئر ہو جائے, یہ اسٹیپ نمبر 7 ہے. مطلب ہم بیسیکلی ایک کلک بٹن کے اوپر 7 اسٹیپ پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں. سو اب یہ کام کرنے کے بہت زیادہ ڈفرنٹ طریقے ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ کام ہر اس پہ ریپیٹ ہونا ہے. یعنی جب بھی ہم کوئی کسٹمر کی ڈیٹیل کو ہم لوگ ریڈ کریں گے تو یہ پروسیس ریپیٹ ہونا ہے, اور ملٹیپل فارمز کے اوپر بھی یہ اسٹیپس ریپیٹ ہو سکتا ہے. یعنی ابھی یہ کسٹمر کی ڈیٹیل, یہ کسٹمر ٹو پروڈکٹ کی ڈیٹیل آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ کسٹمر ٹو بلنگ کی ڈیٹیل آئے, اس میں بھی ہم اسی طرح کی کوئی پروسیسنگ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم پریویس ڈیٹ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کی کتنی سیل ہوئی ہے یا اس نے کتنی پرچیز کی ہے, اس کی اماؤنٹ کے اوپر ہم کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہ رہے ہیں, اینڈ سو آن. اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم مین فارم ایک ہمارا ہے جس کو ہم لوگ یوزلی سوئچ بورڈ بولتے ہیں ڈیٹا بیسز کے اندر, اس میں ہم لوگ ریڈائریکٹ کروانا چاہ رہے ہیں. سو ہولسٹیکلی ایک بٹن کے کلک کے اوپر 7 اسٹیپ نے پرفارم ہونا ہے, اور 7 اسٹیپ پرفارم ہونے کے بعد ہماری اوور آل فنکشنالٹی جو اس بٹن کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب یہ کام کرنے کے 2 مین طریقے ہیں. ایک تو مین طریقہ یہ کہ ہم پروگرامنگ کا کوڈ لکھیں لینتھی سا, جس میں ہم یہ سارے کے سارے اسٹیپس مینولی کیلکولیٹ کریں, اور اگر یہ اسٹیپس ہمیں دوسرے فارم کے لیے بھی چاہیے تو وی کین جسٹ ریپلیکیٹ دیٹ کوڈ, یعنی کنٹرول C کنٹرول V کر کے دوسرے فارم کے کلک ایونٹ کے اوپر ہم یہ والا کوڈ جا کے پیسٹ کر دیں. اگر کسی اور فارم کے لیے بھی چاہیے یا کسی اور بٹن کے لیے بھی چاہیے تو ہم یہ پروسیس جو کنٹرول C کنٹرول V والا ہے یعنی کاپی پیسٹ والا, یہ پروسیس ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں, کام ہمارا ہو جائے گا, دیٹ از ناٹ اے پرابلم. لیکن اس میں جو ایشو آئے گا وہ آئے گا آپٹیمائزیشن کا, کیونکہ دس از ناٹ اے گڈ وے آف ڈوئنگ دا تھنگ. میکرو کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم یہ سارے کے سارے ایونٹس ایک مرتبہ پرفارم کر لیں, یعنی جتنے بھی ہم نے بھی جو 7 اسٹیپ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں, یہ سارے کے سارے 7 اسٹیپ ہم ایک مرتبہ پرفارم کر لیں. ایک مرتبہ پرفارم کرنے کے بعد اس میکرو کو ہم کوئی نیم دے دیں. نیم دینے سے میری مراد یہ ہے کہ 7 اسٹیپس آر ریفرنگ ٹو فار ایگزامپل میکرو اے. جب بھی ہم میکرو اے کو کال کریں گے وہ 7 اسٹیپ
آٹومیٹیکلی پرفارم ہو جائیں گے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو پرفارم ایوری اسٹیپ انڈیویجلی. دیٹ از دا مین کور آف یوزنگ, یا دیٹ از دا مین ریزن آف یوزنگ اور گوئنگ فار میکرو, کہ ہم 7 اسٹیپ جو کہ ڈفرنٹ طرح کے ہیں, یعنی کہیں فارم اوپن ہو رہا ہے, کہیں کیلکولیشن ہو رہی ہے, کہیں پہ ہم لوگ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اینڈ سو آن, اور کہیں پہ فارم ایگزٹ بھی ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی ہم لوگ کچھ ڈفرنٹ طرح کے کام انڈر ون نیم ہم کمبائن کر رہے ہیں, اور جب بھی وہ میکرو کال ہوئے گا اس بٹن کے کلک کے اوپر, تو وہ آٹومیٹیکلی 7 اسٹیپ ہمارے لیے ہر مرتبہ پرفارم کر دیا کرے گا. اگر ہمیں ملٹیپل فارمز کے اوپر سیم فنکشنالٹی چاہیے تو وی کین جسٹ ریفر دس فنکشنالٹی بائی میکرو اے, یعنی بائی نیم ہم اس کی فنکشنالٹی کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, ناٹ بائی کاپنگ اینڈ پیسٹنگ دا ہول کوڈ. اٹ از جسٹ لائک اے میتھڈ, کہ ہم ایک مرتبہ ایک میتھڈ بنا لیں اور اس میتھڈ کو ہم لوگ بار بار کال کرتے جائیں. ڈیٹا بیسز میں یا میکرو میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اسٹیپس کو ایک دفعہ کر لیں اور بار بار اس میکرو کو ہم لوگ کال کرتے جائیں. مطلب اٹ از بیسیکلی یونین آف ملٹیپل کمانڈس, ملٹیپل اسٹیپس بیسیکلی. سو یہ ایک اوور آل میکرو کا آئیڈیا ہے. ناؤ لیٹ اس کم ٹو دا another section of this command or design pattern. سب سے پہلا سیکشن جو اس کا ہے that is the motivation of using the command pattern. سب سے پہلے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی ہم کوئی ایپلیکیشن ڈیزائن کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ کے اندر, آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی کو فالو کرتے ہوئے, جو ہماری ایپلیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر ملٹیپل آبجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر آبجیکٹ کچھ لمیٹڈ فنکشنالٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے ٹوورڈ دا ایپلیکیشن, اور وہ جو فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ اسپیسیفک فنکشنالٹی ہوتی ہے. اور جو ہماری ایپلیکیشن ہوتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ملٹیپل آبجیکٹس کی لمیٹڈ فنکشنالٹی کو ملا کے ایک کمپلیٹ فنکشنالٹی بناتی ہے ایز اے سروس. یعنی اگر ایک ہماری ایپلیکیشن ہے اس کے اندر 6 اسٹیپس پرفارم ہونے ہیں, اور ان 6 اسٹیپس کے پرفارم ہونے کے بعد ہی ایک مین اسٹیپ کمپلیٹ ہوگا, تو آبجیکٹ اورینٹڈ میں وہ 6 اسٹیپس بیسیکلی 6 ڈفرنٹ آبجیکٹس ہیں جو کچھ پروسیسنگ اس مین ایپلیکیشن کو پرووائڈ کر رہے ہیں, اور جو مین ایپلیکیشن ہے وہ ڈفرنٹ آبجیکٹس کی آپس میں انٹریکشن کروا کے اپنی پروسیسنگ کمپلیٹ کر رہی ہے. یعنی مین پروسیس اے ہے, اس مین پروسیس اے کے اندر سب پروسیس 6 تک جا رہے ہیں, پروسیس 1, پروسیس 2, پروسیس 3 اینڈ سو آن, اور ہر پروسیس کے اگینسٹ ہم نے کچھ آبجیکٹ ڈیفائن کیے ہوئے. آبجیکٹ 1 جو ہے وہ پروسیس 1 کی فنکشنالٹی کو پرووائڈ کر رہا ہے اینڈ سو آن, اور جب تک سارے پروسیسز کی فنکشنالٹی کمبائن نہیں ہو جاتی, جو میجر پروسیس ہمارا اے ہے جو کہ سب سے اپر لیول کے اوپر ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. دیٹ از وے ہاؤ آبجیکٹ اورینٹڈ ایپلیکیشن ورک, کہ وہ ٹکڑوں کو ملا کے ایک بڑی ایپلیکیشن بن جاتی ہے, اور ہر ٹکڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے ٹوورڈ دا کمپلیشن آف دا مین ایپلیکیشن. اب اس کے اندر اگر ہم لوگ امپلیمنٹیشن ویو پوائنٹ سے بات کریں, یہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارے آبجیکٹس ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there will be some designated objects that will invoke methods on the specific objects by passing the arguments as required. یعنی فار ایگزامپل آبجیکٹ اے ہمارا ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے فار سم پروسیسنگ, تو جو ہمارا مین پروسیس اے ہے وہ آبجیکٹ 1 کو کچھ پیرامیٹر پاس کرے گا ٹو کمپلیٹ دا پروسیسنگ آف آبجیکٹ 1, اور وہ جو آبجیکٹ 1 جو کہ ہمارا سب پروسیس تھا وہ کچھ ڈیٹا ریٹرن کرے گا مین پروسیس کو, تاکہ مین پروسیس کا ایک پارٹ کمپلیٹ ہو جائے. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ جو مین ایپلیکیشن ہماری ہے, کہ جو ایپلیکیشن کے اندر ہمارے پاس کچھ آبجیکٹس ایسے ہوں گے جن کی رسپانسبلٹی ہی یہ ہوگی کہ وہ میتھڈس کو انووک کریں گے آن اے پرٹیکولر آبجیکٹ ایز پر دا آرگومنٹ پاس بائی دا مین پروسیس, یا جو آرگومنٹ بیس میتھڈ انووکیشن ہوگی. تو یہ بیسیکلی ہماری
موٹیویشن ہے, یعنی یہ ہمارے سیکشن ہے موٹیویشن کا, جس میں ہم نے یہ ابھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی کوئی اپلیکیشن بنتی ہے وہ ان آئسولیشن نہیں بنتی, وہ کچھ ٹکڑوں کو جوڑ کے بنتی ہے, اور ہر ٹکڑے کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے, وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور وہ جب تمام آبجیکٹ کی کنٹریبیوشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہماری مین اپلیکیشن کی جو پروسیسنگ ہے وہ پھر اس کے بعد وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا بیسیکلی دوسرا سیکشن تھا. ناؤ لیٹ اس جمپ ٹو دا تھرڈ سیکشن. اب تھرڈ سیکشن میں لیٹ اس سی دا مین کمپوننٹس آف دا کمانڈ ڈیزائن پیٹرن. سب سے پہلا کمپوننٹ ہے انووکر کا. اب انووکر کے نام سے جیسے پتہ لگ رہا ہے یہ ایک ایسا ڈیزگنیٹڈ اور اسپیشلائزڈ آبجیکٹ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ آبجیکٹ کے اگینسٹ میتھڈ کال کرتا ہے. یعنی ہمارا فار ایگزامپل آبجیکٹ 1 ہے, آبجیکٹ 1 ہمارا انووکر ہے فار ایگزامپل, اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ 2 اور آبجیکٹ 3 کے کچھ میتھڈز کو کال کرتا ہے, یہ اس کا کام ہے فار ایگزامپل. سو اس طرح کا آبجیکٹ جس کا کام دوسرے آبجیکٹس کے میتھڈز کو کال کرنا ہے یا دوسرے آبجیکٹ کے میتھڈ کو انووک کرنا ہے, اس طرح کے آبجیکٹ کو بولتے ہیں انووکر میتھڈ. اور ٹریڈیشنلی ڈیزائننگ میں یا ٹریڈیشنلی اسپیکنگ اس طرح کے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ یوزلی ہم لوگ کلائنٹ سائڈ یا جو ہماری کلائنٹ ایپلیکیشن ہے اس کا پارٹ ہم لوگ کنسیڈر کیا کرتے ہیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے جو ہمارا تھک کلائنٹ ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ خود ہی میتھڈ کال کر رہا ہے اور خود ہی اس کو ڈیٹا ریسیو ہو جاتے. یہ تھک کلائنٹ کی میں بات کروں جس میں جو آبجیکٹ کالنگ ہے وہ کلائنٹ کا ہی ہمارا پارٹ ہے. اسی سیکشن کا اگلا جو کمپوننٹ ہے دیٹ از دا ریسیور. اب جو انووکر ہے وہ بیسیکلی وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ صرف میتھڈ کال کر رہا تھا ڈفرینٹ آبجیکٹس کے اوپر. جیسے میں نے بتایا تھا کہ آبجیکٹ 1 ہمارا ایک انووکر آبجیکٹ ہے, آبجیکٹ 2 اور آبجیکٹ 3 وہ آبجیکٹس ہیں جن کے میتھڈز کال کیے جا رہے ہیں یا جن کے میتھڈز انووک کر رہا ہے انووکر آبجیکٹ. اب آن دا ادر سائڈ دیر ول بی سم آبجیکٹ جس کے میتھڈ کال ہو رہے ہیں, دیٹ آبجیکٹ از نون ایز ریسیور آبجیکٹ. اب یہ وہ آبجیکٹس ہیں دیٹ ایکچولی کنٹین دا امپلیمنٹیشن, یعنی جن کے اندر ایکچولی ورکنگ امپلیمنٹ ہوئی ہے, بزنس لاجک امپلیمنٹ ہوئی ہے, یا وہ سروسز امپلیمنٹ ہوئی ہیں جو کسی بھی ریکویسٹ کے اگینسٹ رسپانس کے طور پر دی جاتی ہیں. اور ایسے آبجیکٹس کو ہم لوگ یوزلی ریسیور کا نام دیتے ہیں. یعنی اب دو ٹرمز آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کیونکہ انہی دو ٹرمز کو لے کے ہم لوگ آگے اگلے آنے والے سیکشن میں چلیں گے. ایک ٹرم ہے انووکر کی. انووکر انووک کرتا ہے کچھ آپریشنز کو کسی دوسرے آبجیکٹ کے, یہ انووکر کا کام ہے. اور وہ آبجیکٹ جس کے آپریشنز انووک کیے جاتے ہیں بائی دا انووکر, دیٹ از دا ریسیور آبجیکٹ. اور ریسیور آبجیکٹ وہ آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپریشن کی بزنس لاجک, یا آپریشن میتھڈ ہے, میتھڈ کی کمپلیٹ بزنس لاجک, اس کی امپلیمنٹیشن ڈیٹیل یا اس کی جتنی بھی ورکنگ ہے وہ انکیپسولیٹ ہوئی ہے. سو دو کانسیپٹ ہو گئے, انووکر کا اور ریسیور کا. اور انووکر کے کیس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو انووکر ہے اٹ از یوزلی کنسیڈرڈ ٹو بی اے پارٹ آف دا کلائنٹ when we talk of a thick client جس میں جو میتھڈ کی کالنگ ہے it is embedded into the functionality of the client. So اگر ہم اس کو اب پکٹوریلی دیکھنا چاہیں تو یعنی اس سیکشن کو اگر میں ریپ اپ کرنے سے پہلے اسی سیکشن کی ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن آپ کو دینا چاہوں تو وہ آپ کو اب اسکرین کے اوپر اس کو نظر آ رہی ہے کہ بیسیکلی 3 آپ کو باکسز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ایک کلائنٹ کا باکس ہے, ایک انووکر کا باکس ہے اور ایک ریسیور کا باکس ہے. یہ جو کلائنٹ اور انووکر ہے اس کو ٹریڈیشنلی ہم لوگ ایک ہی لیئر کنسیڈر کرتے ہیں, بینگ اے تھک کلائنٹ, یا جو بھی ابھی ہم نے کانسیپٹ پڑھے ہیں. اور جو دوسری لیئر ہے یعنی جو ہماری ریسیور والا جو باکس ہے اس کو ہم لوگ دوسری ٹیئر یا سیکنڈ ٹیئر ہم لوگ اس کو کنسیڈر کیا کرتے ہیں.
اب بیسیکلی اس سیکشن کی کنکلوژن کے بعد لیٹ اس جسٹ اینالائز کہ جو ہم نے ابھی پریویس سیکشن کے اندر ڈسکشن کی ہے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے, کیونکہ دیر آر سم ہڈن پرابلم وچ ول میک اے ویری گڈ کیس فار دا کمانڈ اور ڈیزائن پیٹرن. اب پریویس جو سیکشن ہے اس کا فلو کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے انکلوڈنگ انووکر, وہ جو بھی ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہے ٹو دا ریسیور فار دا سروسز ٹو بی ایکسیسڈ بائی دا کلائنٹ فرام دا ریسیور, اس کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ دیر از ہائی ڈگری آف کپلنگ بٹوین دا کلائنٹ یعنی انووکر اینڈ دا ریسیور, یعنی یہ آپس میں بہت زیادہ کلوزلی نیٹڈ ہیں, دے آر کلوزلی ٹائڈ ٹوگیدر, یعنی ہائی لیول آف کپلنگ ہے which will result into multiple conditional if statements. یعنی ایک تو آپس میں بہت ہائی لیول آف کپلنگ ہو گئی, دوسرا کہ اس کے اندر ملٹیپل اف کنڈیشن آئیں گی جو کہ ٹرو ہونے کے اوپر کچھ پرٹیکولر ایکشن پرفارم کیا جائے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری کلائنٹ کی ریکویسٹ ہے اور جو کلائنٹ کا رسپانس جنریٹ ہو رہا ہے وہ آپس میں لیئر لیس ہے, ان دونوں میں کوئی لیئر موجود نہیں ہے, یعنی وہ آپس میں ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ کلائنٹ شوڈ نو کہ وہ کون سا میتھڈ انووک کرے گا ریسیور کا, یعنی اگر ریسیور کی امپلیمنٹیشن ڈیٹیل چینج ہوتی ہے تو کلائنٹ کو معلوم ہونا چاہیے, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کہ اگر ملٹیپل کلائنٹس ہیں تو اور ملٹیپل کلائنٹس ریسیور کے میتھڈز کو کال کر رہے ہیں, سو ملٹیپل کلائنٹس کو ہمیں اپڈیٹ رکھنا ہے, ملٹیپل کلائنٹس کو ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ وین ایور دیر از اے چینج ان ریسیور امپلیمنٹیشن, یعنی یا میتھڈ کم زیادہ ہو رہے ہیں یا ایگزسٹنگ میتھڈ کی فنکشنلٹی چینج ہو رہی ہے, تو وہ ہمیں کلائنٹ سائڈ کو یہ بتانا پڑے گا. اور ہو سکتے ہیں کہ ملٹیپل کلائنٹس, ضروری نہیں ہے کہ اگر 2 کلائنٹس کچھ میتھڈ انووک کر رہے ہیں فرام دا ریسیور تو وہ سیم میتھڈ ہو, ڈفرنٹ میتھڈ بھی وہ انووک کر سکتے ہیں, اینڈ وی آلسو نیڈ ٹو کیپ ٹریک آف دیٹ. لیکن بسائڈ دیٹ ابھی سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ کچھ ملٹیپل کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ایگزسٹ کریں گی فار اے پرٹیکولر ٹائپ آف ریکویسٹ کے جو انووکر کے بہاف پہ ہوں گی, کہ اگر فار ایگزامپل اگر ریکویسٹ اے آ رہی ہے تو کیا پرفارم کرنا ہے, ریکویسٹ بی آ رہی ہے تو کیا پرفارم کرنا ہے, اینڈ سو آن, جس طرح آپ کو اگلی سلائیڈ میں ابھی نظر آئے گا. اب اس سلائیڈ کے اوپر سب سے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اف ریکویسٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹائپ اے ڈو سم تھنگ. اس کے بعد اگر آپ کوئی نئی ٹائپ انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اف ریکویسٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹائپ بی دین ڈو سم تھنگ اینڈ سو آن. اب اسی طریقے سے جو اگلی سلائیڈ ہے, اب یہاں غور سے دیکھیں ذرا, اگر ہم نے اب کوئی نئی ٹائپ انکلوڈ کی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایگزسٹنگ جو ہمارا کوڈ ہے انووکر کا جو کہ میتھڈ کال کر رہا ہے, یہ انووکر کی میں جو آپ کو ابھی اسنیپٹ دکھا رہا ہوں, انووکر کلاس ہے, یہ انووکر کا میتھڈ ہے جو کہ ٹائپ بی کے اگینسٹ ریسپیکٹو میتھڈ کال کر رہا ہے آف دا ریسیور. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے ایک نئی ٹائپ انکلوڈ کی ہے, اس کا مطلب یہ کہ وی نیڈ ٹو ری اوپن دا کوڈ آف دا انووکر کلاس یا میتھڈ, اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈ این ایکسٹرا ایڈیشنل اف اسٹیٹمنٹ. لائک وائز اگر ایک اور نئی ٹائپ آ جاتی ہے, یعنی اگر ایک اور نئی طرح کی میتھڈ کال آ جاتی ہے انووکر کی میتھڈ کے اندر, ہمیں اس کا انووکر میتھڈ دوبارہ سے ری اوپن کرنا پڑے گا, اف کنڈیشن ایک اور لگانی پڑے گی, اینڈ دین ریسپیکٹو میتھڈ کال کرنا پڑے گا آف دا ریسیور آبجیکٹ. یہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ ایک چیز سمجھ آ جانی چاہیے اس سلائیڈ کے بعد یا اس سیکشن کے بعد, کہ دس از اے کلیئر کٹ وائلیشن آف اوپن اینڈ کلوز پرنسپل. جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے پرنسپلز ہم لوگ نے سافٹ ویئر سسٹم ڈیزائن کے پڑھے ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے, اور سب سے کور پرنسپل اس کا تھا اوپن اینڈ کلوز پرنسپل. اوپن اینڈ کلوز پرنسپل کو جسٹ میں اگر ایک دفعہ کوئکلی ریکیپ کر دوں, یہ سمپل یہ کہتا ہے کہ آپ کی کلاس از کلوز فار چینجز, یا ہمارے کیس میں یوں کہہ لیں میتھڈ از کلوز فار چینجز
بٹ اٹ از اوپن فار ایکسٹینشن ان کیس آف کلاس. یعنی آپ نئی سب ٹائپس ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن ایگزسٹنگ جو سب ٹائپس ہیں ان کو چینج نہیں کریں گے. اگر میں اس کو میتھڈ پہ میپ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ جو ہمارا میتھڈ ہے اس کے اندر جو بھی کوڈ لکھا ہوا ہے اس کو ہم چینج نہیں کریں گے, نئے میتھڈ ایڈ ہم کر سکتے ہیں. یعنی لیکن اب اس کیس میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایگزسٹنگ میتھڈ کو ری اوپن کر کے چینج کر رہے ہیں. وہ ری اوپن کر کے چینج کیوں کرنا پڑ رہا ہے ہمیں؟ وہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ کلائنٹ کا جو پارٹ ہے وہ انووکر ہے. یعنی انووکر از دا پارٹ آف کلائنٹ. وین ایور کلائنٹ ول کال این ادر میتھڈ یو نیڈ ٹو اوپن این انووکر میتھڈ. آپ کو انووکر میتھڈ کو اوپن کرنا پڑے گا, ایک نئی کنڈیشن لگانی پڑے گی, اور اس کنڈیشن کے اگینسٹ ریسیور جو آبجیکٹ ہے اس کا کوئی ریسپیکٹو یا ریلیٹڈ میتھڈ آپ کو کال کرنا پڑے گا. اس پرنسپل کی آپ کلیئر کٹ وائلیشن کر رہے ہیں. اب اس وائلیشن کی ملٹیپل مطلب فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ وائلیشن ہم لوگ بیئر کر سکیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ سم سولوشن جو اس وائلیشن کو ختم کرے. اس سیکشن کا انالیسس کریں تو ہمیں یہ چیز فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے, یہ وائلیشن صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو انووکر ہے وہ ہم نے کلائنٹ کا پارٹ بنا دیا ہے. یعنی جب بھی کلائنٹ کی ریکویسٹ چینج ہوتی ہے ہمیں انووکر میتھڈ اوپن کرنا پڑتا ہے, ایک نئی ریکویسٹ کو ہمیں انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس نئی ریکویسٹ کے اگینسٹ ہمیں ریسپیکٹو ریسیور جو ہے اسے ہمیں اس کے درمیان کمیونیکیشن ہمیں کروانی پڑتی ہے. سو یہ بیسیکلی اس سیکشن کا مین کرکس ہے کہ ہمیں اوپن اینڈ کلوز پرنسپل کو وائلیشن جو ہو رہی ہے اس کو ہم نے کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. اب کمنگ بیک ٹو دا نیکسٹ سیکشن, جو ہمارا اگلا سیکشن ہے وہ ہمیں سجیسٹڈ سولوشن کی طرف لے کے جاتا ہے. سجیسٹڈ سولوشن سے مراد میری یہ ہے کہ وی آر ناؤ گوئنگ ٹوورڈ اچیونگ دا گول آف ہیونگ سم سارٹ آف نان وائلیشن آف اوپن اینڈ کلوز پرنسپل. لیکن جو ہمارا آبجیکٹ ہے جو ہمارا مین آبجیکٹ ہے جو ملٹیپل سب آبجیکٹس کو مل کے بنتا ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے, انووکر بھی انٹیکٹ رہے, ریسیور بھی انٹیکٹ رہے. لیکن یہ جو اوپن اینڈ کلوز پرنسپل کی وائلیشن ہو رہی ہے, دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. اب سجیسٹڈ سولوشن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو انووکر ہے دیٹ ایشوز ریکویسٹ آن دا بہاف آف دا کلائنٹ, یعنی جو انووکر اور جو ہمارا ریسیور ہے ان دونوں کو ہم نے آپس میں ڈی کپل کرنا ہے, کیونکہ انووکر از اے پارٹ آف اے کلائنٹ, ظاہر سی بات ہے, تو یہ آپس میں کپل ہوئے ہوئے ہیں. تو فرسٹ اسٹیپ از یا فرسٹ سجیشن از کہ وی نیڈ ٹو ڈی کپل انووکر اینڈ ریسیور. یعنی جو سروس پرووائڈر ہے یعنی ریسیور اور جو سروس ریکویسٹر ہے یعنی آبجیکٹ یعنی ہمارا انووکر جو کہ ریکویسٹ کر رہا ہے آن دا بہاف آف دا کلائنٹ. ابھی کلائنٹ کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ہمیں ان دونوں کو ڈی کپل کرنا ہے. ابھی یہ ہائیلی کپلڈ ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کا پارٹ ہے. جیسے ہی کلائنٹ کی ریکویسٹ آتی ہے وہ ڈائریکٹلی ریسیور کے پاس چلی جاتی ہے, بیچ میں کوئی لیئر انکلوڈ نہیں ہوئی. تو یہ سیکشن یہ کہتے ہیں کہ ایز اے فرسٹ اسٹیپ وی نیڈ ٹو ڈی کپل بوتھ آف دم. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, there should be some sort of abstraction for processing the command or the functionality to be carried out by the receiver on the behalf of issuer. یعنی کوئی ہمیں abstracted layer include کروانی ہے جو اس چیز کا خیال رکھے, جو اس چیز کو کنٹرول کرے کہ جو ایشوئر ہے یعنی انووکر ہے وہ جو ریکویسٹ دے رہا ہے وہ ساری کی ساری کمپلیٹ ہو, اور جو رسپانس آ رہا ہے فرام دا ریسیور وہ ریسپیکٹو کلائنٹ کو پہنچ جائے. یہ ہم نے ایبسٹریکشن کریٹ کرنی ہے سم وے اور دی ادر. اب اس سجیسٹڈ سولوشن کے اندر جو ہمارا اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ فرسٹ انکیپسولیٹ ا ریکویسٹ ان این آبجیکٹ. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کروائیں ریسیور کو اور انووکر کو, دے شوڈ بی این آبجیکٹ وچ شوڈ ریسیو آل دا ریکویسٹ. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا
کہ ایک جو کلائنٹ ہے اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ ملٹیپل آبجیکٹس کو مل کے بنتی ہے, ایک آبجیکٹ کو مل کے نہیں بنتی. سو دیر شوڈ بی این آبجیکٹ, اس کا کام ہی یہی ہو کہ وہ انکیپسولیٹ کرے ریکویسٹ کو, اور ریکویسٹ کو انکیپسولیٹ کرنے کے بعد اس ریکویسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو فردر ریکویسٹ کرنی ہے آبجیکٹس کو, ان کو وہ کال کرے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل کلائنٹ اے نے کسی ایک پرٹیکولر سروس کی ریکویسٹ کی ہے ٹو دا ریسیور. اب وہ ریسیور کو ریکویسٹ نہیں کرے گا, وہ جو ایبسٹریکٹڈ لیئر ہے اس کو ریکویسٹ کرے گا. اب ایبسٹریکٹڈ لیئر کو پتا ہے کہ سروس اے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے سروس بی, سی, ڈی اور ای مجھے چاہیے ہیں, مطلب اس سے کچھ کمپوننٹس مجھے چاہیے ہیں ٹو کمپلیٹ مائی اون ریکوائرمنٹ. یعنی اب یہ جو کام ہے, اب یہ اس اسپیسیفک یا انکیپسولیٹڈ آبجیکٹ کا یہ اسپیسیفک کام ہو گیا ٹو میک شیور کہ جو سروس ریکویسٹ کر رہا ہے کلائنٹ, اس سروس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو کس کس اور آبجیکٹ سے بات چیت کرنی ہے. تو یہ اب کام, اب یہ ہیڈ ایک کلائنٹ کے سے ہم نے ٹرانسفر کر کے اس پیراڈائم کو شفٹ کر کے ہم نے اس انکیپسولیٹڈ آبجیکٹ کا پارٹ بنا دیا, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہر مرتبہ کلائنٹ کو ہر چینج ہم لوگ ٹرانسفر کیا کریں اور کلائنٹ ہر مرتبہ جو اوپن اینڈ کلوز پرنسپل ہے اس کی وائلیشن کرے. ون آف دا ریزن واز آف دا وائلیشن آف اوپن اینڈ کلوز پرنسپل کہ انووکر واز اے پارٹ آف دا کلائنٹ. تو جیسے ہی جو کلائنٹ کی ریکویسٹ چینج ہوتی تھی, انووکر کا بھی کوڈ آبویسلی چینج ہونا ہے. تو ہمارے اس کیس کے اندر جو کلائنٹ کی ریکویسٹ ہے وہ اگر چینج بھی ہو رہی ہے تو کلائنٹ نے کچھ نہیں کرنا, کلائنٹ از ڈوئنگ نتھنگ, وہ صرف ریکویسٹ پاس کر رہا ہے اس انکیپسولیٹڈ ایبسٹریکٹڈ آبجیکٹ کو, جس کا کام ہی یہی ہے کہ ریکویسٹ کے اگینسٹ یہ فلفل کرے کہ اس کو اور کن کن آبجیکٹ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. اب کمانڈ اور پیٹرن کے اندر اس انکیپسولیٹڈ آبجیکٹ کا نام ہے کمانڈ آبجیکٹ. اب فرام دا امپلیمنٹیشن ویو پوائنٹ, یہ جو ایبسٹریکٹڈ یا جو ہم نے ایبسٹریکشن یہ کریٹ کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وی بیسیکلی ڈکلیئر این کامن انٹرفیس which is implemented by the different concrete implementers which are referred as a command objects. یعنی ہم ایک ایسا ایک انٹرفیس ہم ڈکلیئر کرتے ہیں جس کے اندر کچھ کامن میتھڈز ہوتے ہیں, اور جس بھی کلاس کو وہ میتھڈز چاہیے ہوتے ہیں وہ اس انٹرفیس کے میتھڈز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹو اچیو اٹس اون فنکشنالٹی. سو دیر از بیسیکلی, ہم نے بیسیکلی ایک اب لیئر کریٹ کر دی بٹوین دا کلائنٹ اینڈ دا کانکریٹ کلاسز. جو سروس پرووائڈر ہے وہ ہم نے اب اس کی ایک ان کے درمیان ایک لیئر کو ہم نے یہاں پہ کریٹ کر دیا ہے. اگر ہم اس کو اب اس کی تھوڑی سی اگر ہم ورکنگ دیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک انٹرفیس ہے تو ایک انٹرفیس کے اگینسٹ ملٹیپل کلائنٹس ریکویسٹ آ سکتی ہیں. یعنی جو ایک ہمارا کلائنٹ آبجیکٹ ہے یا جو ہمارا ایک ہمارا جو کمانڈ آبجیکٹ ہے, it is basically representing a different request of a client, a different a type of a client request, and each is corresponding to its own processing. یعنی اگر دو کلائنٹ ہیں تو دو ہمارے کمانڈ یعنی دو ہمارے کانکریٹ کمانڈ آبجیکٹس بنیں گے اور ملٹیپل پروسیسنگ ان بٹوین چل رہی ہوگی فار ایچ کلائنٹ. سو کلائنٹ کو ہم نے بیسیکلی ڈیکپل کر دیا ہے فرام واٹ از ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ ا کمانڈ آبجیکٹ. یعنی کمانڈ کے اندر اور فردر پروسیسنگ کیا ہو رہی ہے یہ اب کلائنٹ کی ہیڈک نہیں ہے. اب ایز سین یہ چیز اگر ہم لوگ پکٹوریلی دیکھیں تو یہ آپ کو اب اس کو سلائڈ کے اوپر نظر آ رہی ہوگی کہ بیسیکلی ہم نے ایک کمانڈ انٹرفیس بنایا ہے. اس کمانڈ انٹرفیس کے اندر میں نے ایک میتھڈ بنایا ایگزیکیوٹ کا, وہ انٹرفیس ہے, اور دو میں نے کانکریٹ امپلیمنٹیشن بنائی ہیں اس انٹرفیس کی. اب پہلی کانکریٹ انٹرفیس کا نام ہے کانکریٹ کمانڈ انڈرسکور 1, اس کے اندر ایگزیکیوٹ کا میتھڈ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی اٹ از ریفرنگ ٹو دا کلائنٹ 1, اور جو دوسری کانکریٹ امپلیمنٹیشن ہے یعنی کانکریٹ کمانڈ انڈرسکور 2, یہ بیسیکلی ریفر کر رہی ہے دوسری جو ہمارا کلائنٹ ہے. اس طرح اگر اور کلائنٹس امپلیمنٹ کریں گے تو اور اس طرح ہم لوگ کانکریٹ کلاسز بناتے جائیں گے. تو دس از این فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ دا کریشن آف دا کمانڈ ڈیزائن پیٹرن. اب اگر میں اس ڈائگرام کو سم اپ کروں
تو یہ ڈائگرام بالکل ٹھیک ہے, فنکشنلٹی ہم نے کچھ حد تک اچیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارا کمانڈ آبجیکٹ ہے وہ بیسیکلی ریسپانسبل ہے ٹو پرووائڈ دا فنکشنلٹی واٹ از ریکوائرڈ بائی دا ریکویسٹر. لیکن جو چیز اس میں اسٹل مسنگ ہے وہ ہے دا ایکچوئل امپلیمنٹیشن آف دا فنکشنلٹی. یعنی جو کمانڈ آبجیکٹ ہے وہ بیسیکلی ریسیور آبجیکٹ کو یوز کرتا ہے ٹو کمپلیٹ اٹس فنکشنلٹی ان ریئلٹی. لیکن جو ہم نے ابھی ڈائگرام دیکھی ہے اس میں کہیں بھی ریسیور آبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے. سو میں کہنے کا مطلب ہے گوئنگ فارورڈ وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ان وچ ریسیور آبجیکٹ از سم ہاؤ کمیونیکیٹنگ ود دا کمانڈ آبجیکٹ اینڈ وی ہیو ٹو ایڈ سم سارٹ آف انووکر جو کہ انووک کرے, کیونکہ جو کمانڈ ہے وہ تو ریسیور آبجیکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اپنی فنکشنلٹی کو پورے کر لے گی. جو کلائنٹ ہے وہ ہمارے کیس میں ابھی ڈائریکٹلی بات چیت کرتا ہے کمانڈ کے ساتھ, جو کمانڈ آبجیکٹ ہے, تو ہمیں بیسیکلی ایک انووکر کی بیچ میں کچھ لیئر لے کے آنی ہے جو کہ یہ سارے کے سارے پروسیس کو انیشیٹ کرے گا, اس سارے کے سارے پروسیس کو شروع کرے گا. اب دس از دا ٹائم کہ ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ ہاؤ ٹو پروسیڈ فردر فرام ہیئر. اب اگلے سیکشن کے اندر ہم دو چیزیں ڈسکس کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کی ایک فارمل ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ کمانڈ پیٹرن کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے بعد ہم اس کی کلاس ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے کہ کلاس ڈائیگرام جو اس کی ہے وہ مطلب ہاؤ ڈز اٹ ورک, اور پھر اس کا فلو دیکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس کا جو فلو ہے دیٹ از اے بٹ کریٹیکل, وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون. تو اس کو میں نے دو ڈفرنٹ طریقوں سے آپ کو شو کرنے کی میں نے یہاں پہ کوشش کروں گا. ناؤ اب اس سیکشن کے اندر سب سے پہلے لیٹ اس جسٹ فرسٹ سی دا ڈیفینیشن آف دا کمانڈ ڈیزائن پیٹرن. اب جس طرح آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے ڈبل کوٹس کے اندر, اس کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ it encapsulates a request as an object, thereby letting you parameterize other objects with different request queues or log request and support undoable operations. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسا آبجیکٹ موجود ہے جو ایک سائڈ پہ ریکویسٹ جو ہمارا کلائنٹ کر رہا ہے اس کو ہینڈل کرتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ کچھ ہمارے پاس ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو کلائنٹ کی ریکویسٹ کے اگینسٹ جو فردر کمیونیکیشن کرنی ہے, جو فردر آبجیکٹس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, ان کو پیرامیٹرائز یعنی کنڈیشنل بیسس کے اوپر ان سے کمیونیکیشن کرتا ہے. یعنی جو کام پہلے انووکر کر رہا تھا وہ ہمارا کام اب کمانڈ آبجیکٹ کرتا ہے بائی پیرامیٹرائزنگ دا آبجیکٹس, اور پھر جو رسپانس آتا ہے ان کو ایک جگہ جمع کر کے یا ایک جگہ ان کو اکٹھا کر کے رسپانس ایک ہی مرتبہ سینڈ کرتا ہے ٹو دا کلائنٹ. اب اس طرح ہم نے پچھلے سیکشن کے اینڈ کے اوپر دیکھا تھا کہ پچھلے سیکشن کے اندر جو ہمارا کمانڈ آبجیکٹ تھا اس کے اندر ہر چیز موجود تھی ایکسپٹ دا ایکچوئل امپلیمنٹیشن, کیونکہ ایکچوئل امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو اس کی ڈپینڈنسی تھی آن دا ریسیور آبجیکٹ, کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا, اس کو ریسیور آبجیکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, کیونکہ امپلیمنٹیشن پارٹ جو ہے جو کہ ایکچوئل میتھڈز ہیں یہاں پہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں وہ تو ریسیور میں ہوئے ہیں, کیونکہ جو کمانڈ آبجیکٹ ہے وہ صرف کمیونیکیشن پرووائڈ کر رہا ہے, اس کے بعد ایکچوئل کوڈ نہیں ہے, وہ صرف کالز ہیں میتھڈز کی. اب جس طرح آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے دس از دا فارمل کلاس ڈائیگرام آف دا کمانڈ آبجیکٹ. اب اس کے اندر آپ کو ایک کمانڈ انٹرفیس نظر آیا جو کہ پہلے تھا, اس کے بعد آپ کو کانکریٹ امپلیمنٹیشنز نظر آ رہی ہیں دو کمانڈ آبجیکٹس کی جو کہ پہلے تھی, ایز اٹ از کلائنٹ آبجیکٹ بھی ہے. دو نئی کلاسز آپ کو یہاں پہ اسکرین کے اوپر اب نظر آ رہی ہوں گی, ایک انووکر کلاس ہے اور ایک ریسیور کلاس ہے. اب یہ دو کلاسز ہم نے انکلوڈ کیوں کی ہیں اور واٹ از دا پرپس آف دیم. سب سے پہلا پرپس تو ان دو کلاسز کو انکلوڈ کرنے کا یہ ہے کہ جو کمانڈ آبجیکٹس ہیں دے آر انکمپلیٹ وداؤٹ ریسیور, کیونکہ وہ
میتھڈ یا وہ امپلیمنٹیشنز جو کہ ایکچولی کلائنٹ کو چاہیے ہیں وہ لائے کر رہی ہیں ریسیور کے اندر, وہ کمانڈ آبجیکٹ کے اندر لائے نہیں کر رہی, لیکن جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ کلائنٹ کی کمانڈ آبجیکٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو سم سارٹ آف کمیونیکیشن بٹوین دا کمانڈ اینڈ دا ریسیور آبجیکٹ. اب اس کلاس ڈائیگرام کا جو لائف سائیکل ہے, یعنی فرام دا ویو پوائنٹ آف دا کلائنٹ, یعنی وہ اسٹیپس جو کلائنٹ پرفارم کرے گا ٹو کمپلیٹ اٹس کمپلیٹ لائف سائیکل, وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے جو کلائنٹ ہے وہ ریسیور کا آبجیکٹ کریٹ کرے گا. اس کے بعد ریسیور کا آبجیکٹ کریٹ کرنے کے بعد وہ ریسیور کے آبجیکٹ کو کمانڈ آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا. سب سے پہلے ریسیور آبجیکٹ بنا, اس کے بعد کمانڈ آبجیکٹ بنا, اور پھر ایسوسیشن ہوئی کمانڈ آبجیکٹ کی ود دا آلریڈی کریٹڈ ریسیور آبجیکٹ. اس کے بعد انووکر کا جو آبجیکٹ ہے وہ انووک ہوگا ود دا کمانڈ آبجیکٹ, یعنی جو ہم نے کمانڈ کا آبجیکٹ بنایا ہے جس کو ہم نے ریسیور کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے, اس کے اگینسٹ انووکر کا آبجیکٹ یعنی ایسوسیٹ کریں گے, اور پھر انووکر کا آبجیکٹ انووک کرے گا ایگزیکیوٹ میتھڈ کو آن دا کمانڈ آبجیکٹ. یعنی سب سے پہلے کلائنٹ ریسیور آبجیکٹ کریٹ کرے گا, اس کے بعد ریسیور کے آبجیکٹ کو کریٹ کرنے کے بعد کمانڈ کا آبجیکٹ کریٹ کرے گا, پھر کمانڈ کے آبجیکٹ کو ایسوسیٹ کرے گا ود دا ریسیور آبجیکٹ. یہ اسٹیپ نمبر 2 ہو گیا. ریسیور کے ساتھ آبجیکٹ کو اس کو ایسوسیٹ کرنے کے بعد وہ انووکر کا آبجیکٹ کریٹ کرے گا اور اس کو کمانڈ آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا. یعنی اب ہمارے پاس ریسیور بھی آ گیا, کمانڈ بھی آ گیا, انووکر بھی آ گیا. اب آخری اسٹیپ رہ گیا کہ جو ایکچوئل میتھڈ کال ہونا ہے وہ انووکر کا جو آبجیکٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ میتھڈ کال کرے گا آن دا کمانڈ آبجیکٹ, کیونکہ وہ کلاس جہاں پہ میتھڈ ایکچولی لائے کر رہے ہیں, جہاں پہ ایگزیکیوٹ میتھڈ لائے کر رہا ہے وہ کمانڈ آبجیکٹ ہے, وہ انووکر آبجیکٹ نہیں ہے. کیونکہ آپ کو جس طرح ابھی ہم نے دیکھا, ابھی کلاس ڈائیگرام میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو کمانڈ کا انٹرفیس ہے اس کی ایسوسیشن ہے ود دا انووکر کلاس, لیکن انووکر کلاس کے اندر میتھڈ کوئی نہیں ہے. انووکر از ہیونگ نتھنگ انسائڈ اٹ. جو ایکچوئل میتھڈز ہیں وہ ایگزیکیوٹ میتھڈ ہے جو کہ کانکریٹ کمانڈ کے اندر لائے کر رہے ہیں, نہ کہ انووکر کے اندر. جو ایگزیکیوٹ میتھڈ ہے وہ کال کرے گا انووکر کا جو آبجیکٹ ہے, اور جو ایگزیکیوٹ میتھڈ ہے اس کے اندر وہ سارے کے سارے پیرامیٹرز ہوں گے یا ان تمام آبجیکٹس کی کال موجود ہوگی جو ریکوائرڈ ہیں بائی دا کالر. یعنی اگر کالر نے ایک ریکویسٹ یہ سروس کی جو 6 اسٹیپس کو مل کے بن رہی ہے, تو جو 6 اسٹیپس ریکوائرڈ ہیں ٹو کمپلیٹ دا ریکویسٹ آف دا کالر, وہ سارے کے سارے اسٹیپس ایگزیکیوٹ میتھڈ کے اندر اویلیبل ہوں گے, کیونکہ ایگزیکیوٹ میتھڈ انووکر کال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو کمانڈ آبجیکٹ ہے اور جو ریسیور آبجیکٹ ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے. اور ریسیور آبجیکٹ وہ ہمارا آبجیکٹ ہے جو ایکچولی کنٹین کر رہا ہے وہ ساری کی ساری امپلیمنٹیشنز جو کہ کالر کو ریکوائرڈ ہے. دیٹ از ون وے آف ویوئنگ دس لائف سائیکل. اب یہ جو ہم نے ابھی سیکشن ہم نے ڈسکس کیا ہے, اس سیکشن کے اندر بیسیکلی ہم لوگوں نے کلاس ڈائیگرام بھی دیکھ لی, ہم نے کلاس ڈائیگرام کا فلو بھی دیکھ لی, کیونکہ اس کا فلو تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس جتنے بھی ہم نے ڈسکشنز کی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی ڈیفینیشن وغیرہ کیا ہے. اب ناؤ لیٹ اس سی دا این ایگزامپل. اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس کے اندر وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہاں پہ کمانڈ آبجیکٹ یا جو کمانڈ جو ہمارا ڈیزائن پیٹرن ہے وہ کیسے اپلیکیبل ہوتا ہے. اب جس طرح آپ کو اسکرین کے اوپر اس سیکشن کی جو مطلب جو اگلا سیکشن ہے اس کی جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ نے ایک ایگزامپل ڈسکس کرنی ہے ود دا ہیلپ آف اے پرابلم اسٹیٹمنٹ. تو پہلے ہم لوگ پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں, اینڈ دین وی ول ٹرائی ٹو سالو اٹ ود دا ہیلپ آف اے کلاس ڈائیگرام اینڈ دین ود دا ہیلپ آف دا جاوا کوڈ. جاوا کوڈ کا کچھ اسنیپٹ
I will provide you, اور rest of the جو implementation ہے I will leave up to you to complete it for your own homework. اب جس طرح آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے, you can see the problem statement. The statement says کہ in an stock exchange the client creates some orders for buying and selling the stocks. بریکٹ میں نے لکھ دیا ہے concrete commands, یہ وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ buying اور selling کو کرنا چاہ رہا ہے. Then the orders are sent to the agents, یعنی جو invoker ہے basically جو order کو invoke کریں گے. The agent takes the order and place them in a stock trade system, یعنی جو receiver ہے جہاں پہ actual execution ہونی ہے commands کی, یعنی commands invoker carry کرے گا to the receiver. commands کیا تھی؟ buying اور selling. invoker کون ہے؟ agent ہے. receiver کیا ہے؟ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو کہ ایکچولی ٹریڈنگ پرفارم کرتا ہے. سو ایجنٹ keeps an internal queue with an order in the place. Let's assume that the trading system is closed on Monday, on each Monday جو کہ ہوتا ہے, but the agent keeps accepting the order and place them in the queue for the later use. یعنی اگر میں اس کو اب سم اپ کروں تو اس کی اوور آل اس کی جو اوور آل پکچر کچھ اس طریقے کی بنتی ہے کہ جو ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ کچھ شیئرز کی سیل اور پرچیز کرنا چاہ رہا ہے, یعنی بائنگ اور سیلنگ کرنا چاہ رہا ہے. اس کے لیے اس کو ایک ایجنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کو وہ ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہے, اور ایجنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں جا کے آرڈر پلیس کرتا ہے ٹو دا ریسیور, اور ریسیور از بیسیکلی ا ٹریڈنگ سسٹم. وہ ٹریڈنگ سسٹم آرڈر ایکسپٹ کرتا رہتا ہے, یعنی اگر فار ایگزامپل اگر منڈے والے دن اور ٹریڈنگ سسٹم بند بھی ہے لیکن جو ایجنٹ ہے وہ آرڈر ریسیو کرتا رہتا ہے اور کیو میں پلیس کرتا رہتا ہے, اور جیسے ہی اسٹاک ایکسچینج اوپن ہوتی ہے وہ کیو کے حساب سے, یعنی جو آرڈر اس کے پاس پہلے آیا ہوتا ہے اس کے حساب سے بائنگ اور سیلنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی دا پرابلم اسٹیٹمنٹ کہ جو ہمارا ایجنٹ ہے he want to keep accepting the order or till the start of the stock exchange. اب جس طرح آپ کو اس وقت سلائڈ کے اوپر ایک پرپوزڈ سولوشن نظر آ رہا ہے which I expect کہ آپ کا سولوشن اس سے ڈفرنٹ ہونا چاہیے. آپ کو 6 کلاسز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. ایک کلائنٹ کی کلاس ہے, ایک ایجنٹ کی کلاس ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے جو کہ بیسیکلی ہماری انووکر کلاس ہے. دوسری ہماری کلاس ہے آرڈر کی جہاں سے 2 انہیریٹ ہو رہی ہیں کلاسز. ایک ہے بائی اسٹاک آرڈر, ایک ہے سیل اسٹاک آرڈر, یعنی سیل اسٹاک کمانڈ, یعنی جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ بیسیکلی 2 آپریشن پرفارم کر سکتا ہے, یا وہ بائنگ کر سکتا ہے یا وہ سیلنگ کر سکتا ہے. لیکن بائنگ اور سیلنگ کے لیے اس کو ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایجنٹ اس کا آرڈر لے کے جاتا ہے اسٹاک اور ٹریڈ سسٹم کے پاس. اب یہاں پہ جو چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ جو ایگزیکیوٹ کا میتھڈ ہے that is common to the both of the extended classes, یعنی buy stock order and sell stock order کے اندر ایگزیکیوٹ کا میتھڈ ہے. جب بائنگ والا اگر کوئی جو کلائنٹ ہے وہ اگر بائنگ کرنا چاہ رہا ہے تو بائی اسٹاک آرڈر والا جو کلاس ہے اس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ ہوگا, اور اگر کوئی سیلنگ کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت سیل اسٹاک کمانڈ کا آبجیکٹ جو کلاس ہے اس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ ہوگا. لائک وائز جب آبجیکٹ انسٹینشیٹ ہو جائے گا تو اس کی پھر کمیونیکیشن ہوگی اسٹاک اور ٹریڈ سسٹم کے ساتھ, اینڈ دین اٹ ول بی ایسوسیٹ. اور اس پورے پروسیس میں جو ایجنٹ ہے وہ ایسوسیٹڈ ہوگا ود دا آرڈرس, کیونکہ اس کی ایسوسیشن ایگزسٹ کر رہی ہے ود دا آرڈرس. اب یہ ایک اوور آل ایک پرپوزڈ سولوشن ہے, کلاس ڈائیگرام ہے. اس کو آپ لوگ جاوا میں اگر امپلیمنٹ کرنا چاہیں, آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ ہاؤ اٹ لک لائک, ہاؤ اٹ ول ٹرن اپ. چاہے گوئی بیس کریں چاہے کمانڈ بیس کریں, یہ کلاسز کو بیسیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, ان کے میتھڈس کو کر کے دیکھیں امپلیمنٹ. پرابلم اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے, اور جان بوجھ کے میں اس کا جو جاوا کوڈ ہے وہ بھی آئی ایم ناٹ شوئنگ یو بیکاز آئی جسٹ وانٹ کہ آپ لوگ اس کو خود سے ایک بار ٹرائی کریں, کیونکہ جو آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ ملیں گی obviously یہ نہیں ہوں گی, لیکن there will be some relation with the things which we are discussing. تو اس لیے جب آپ خود سے کچھ جاوا کا کوڈ لکھیں گے تو assignments will help you.
اگر آپ کی کلاس ڈائیگرام سے آپ خود ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں گے تو اسائنمنٹ میں آبویس آپ کو کلاس ڈائیگرام بھی بنانی ہوگی. تو کلاس ڈائیگرام اگر آپ خود بنا لیں گے تو اس کی ٹرانسلیشن انٹو جاوا کوڈ دیٹ وڈ ناٹ بی ویری ڈیفیکلٹ, دیٹ وڈ ناٹ بی ویری ہیڈیک فار یو پیپل. سو یہ بیسیکلی ایک پرپوزڈ سولوشن ہے, ایک پرپوزڈ کلاس ڈائیگرام ہے which I expect کہ آپ لوگ خود سے اپنی الگ سے بھی بنائیں. اب اس کے بعد let us just see some of the hot spots in the command object or in the command or design pattern. ہاٹ اسپاٹس کا مطلب ہوتا ہے مین ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کیا بینیفٹس ہیں. بیسیکلی سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ بیسیکلی ہم نے ڈی کپلنگ اچیو کی ہے بٹوین دا انووکر اینڈ دا ریسیور. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انووکر ہے اس کو نہیں پتا ریسیور کیسے کام کر رہا ہے اور ریسیور کو نہیں پتا انووکر کیسے کام کر رہا ہے, کیونکہ بیچ میں ایک ایبسٹریکٹڈ لیئر آ گئی ہے. اینڈ دس از اے ویری بگ ایڈوانٹیج وچ مسٹ بی ریمین انٹیکٹ. اور جو اس کا غلط امپلیمنٹیشن اس کی ہو سکتی ہے, یعنی اف وی وانٹ ٹو, کیونکہ اس ڈیزائن پیٹرن کی ملٹیپل طریقے سے ڈفرنٹ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہیں, اگر اس کی ہم کچھ غلط طریقے سے امپلیمنٹیشن کر دیں سو وہ پھر کپلنگ ہو جائے گی, یعنی جو انووکر ہے وہ آپس میں کپل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ دو چیزیں دماغ میں رکھنی ہے کہ اگر اس ڈیزائن پیٹرن کی رانگ وے میں امپلیمنٹیشن ہو گئی تو وی ول اچیو سم تھنگ which we will discuss later in the course which is known as anti patterns, جو کہ ہم جو آگے آنے والے لیکچرز ہیں ان میں ڈسکس کریں گے. تو وہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان دہ ہوگا. it would be a counterproductive for us to use this pattern in a specific domain. So اب ہم نے اپنے ڈسکشن جتنے بھی ڈیزائن پیٹرنز ہیں کس تینوں کیٹیگریز کے, اس پہ آج ہم لوگ اپنی ڈسکشن وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اب اگلے لیکچر میں ہم لوگ جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن پیٹرنز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کا آغاز کریں گے. سو آج ہم نے اس کورس کے اندر جس کیٹیگری کے جتنے ڈیزائن پیٹرنز ہمیں ریکوائر تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں, اینڈ دیٹ فارملی کنکلوڈس آر ڈسکشن آن دا سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز. اب جو باقی کے ریمیننگ لیکچرز ہیں اس میں ہم کچھ میں آرکیٹیکچر پیٹرنز کو ڈسکس کریں گے اور کچھ میں ہم لوگ اینٹی پیٹرنز کو اور ریفیکٹرنگ کے کانسیپٹس کو ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ چیزیں مارکیٹ میں یہ ٹرمز آپ کو سننے میں ملیں گی وین یو ول گو ٹو دا انڈسٹری. سو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی, اور ٹل نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ.